اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عبدل مجید آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق نیوز۔ ناظرین، آج ہم زیادہ تر اوورسیز پاکستانیز کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستانی محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اور ان اوورسیز پاکستانیز کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مختلف قسم کے اقدامات بھی کیے گئے اور کچھ ممالک سے ان کو لے کر آیا بھی گیا، مگر تازہ ترین صورتحال کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی بیرون ممالک میں محصور ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں ناظرین UAE کی دبئی کی قونصلیٹ جنرل میں پاکستانیوں کی ایک کثیر تعداد نے وہاں جا کر مظاہرہ کیا اور پاکستانی قونصل جنرل کو بتایا کہ 10,000 کے قریب لوگوں کو چھوٹی چھوٹی کمپنیوں نے جاب سے محروم کر دیا ہے، اور ان کے پاس نہ کوئی کھانے کے لیے پیسے ہیں اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے درخواست کی ہے کہ ان کو فی الفور پاکستان بھیجا جائے۔ اسی طرح سعودی عرب میں بھی کافی تعداد میں لوگ مقیم ہیں، مگر سعودی عرب کی گورنمنٹ نے ان کو ابھی تک بے دخل نہیں کیا، اور وہاں کے جو کنگ ہیں شاہ سلمان، انہوں نے کمپنیوں کو کہا ہے کہ ان کو معاوضہ ادا کیا جائے اور ان کی تنخواہوں کو نہ روکا جائے۔ البتہ بری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 6 پاکستانی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ مختلف ہاسپیٹلز میں داخل ہیں۔ اسی طرح ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک سے وزارت خارجہ اور اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو ٹیلی فون آ رہے ہیں، اور لوگ سوشل میڈیا پر بھی اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی ایک کثیر تعداد وہاں پر بہت پریشان بیٹھی ہے، لہٰذا ان کی واپسی کے انتظامات شروع کیے جائیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وزیر خارجہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جو کہ منسٹری آف اوورسیز پاکستانی کے افسران کے ساتھ مل کر اور سفارت خانہ پاکستان کے افسران کے ساتھ مل کر گفت و شنید کرے گی اور یہ لائحہ عمل مرتب کرے گی کہ ان پاکستانیوں کو واپس پاکستان کیسے لایا جائے۔ اسی طرح ناظرین، تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے اپنی بلڈنگ میں ایک کرائسس مینجمنٹ سیل بنا دیا ہے، جو کہ 24 گھنٹے کام کرے گا۔ اس کے پاس مختلف قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو لوگ اپنے عزیزوں کے خبر دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر اپنا رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور OPF کی ویب سائٹ پہ اس کے نمبر اور تفصیل موجود ہے۔ ناظرین، OPF کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 1500 سے زیادہ پاکستانی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جو کہ مختلف ممالک میں ہیں، جن کی ڈیٹیل مرتب کی جا رہی ہے، اور اگر یہ رفتار اسی طرح رہی تو OPF کو، وزارت خارجہ کو اور منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز کو ان پاکستانیوں کو واپس لانے میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ یہ اتنا کام آسان نہیں ہے، مگر پھر بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ پر امید ہیں کہ ان تمام پاکستانیوں کو اور دوسرے پاکستانیوں کو جو بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو پاکستان واپس لا کر دم لیں گے۔ ناظرین، بیورو آف امیگریشن سے تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ بیورو آف امیگریشن کے تمام ذیلی دفاتر کو سیل کر دیا گیا ہے اور ان کو بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ کسی قسم کی پبلک ڈیلنگ بالکل نہیں ہو رہی۔ البتہ کسی کا اگر کوئی ایمرجنسی میں کام آتا ہے تو وہ ڈائریکٹر جنرل بیورو آف امیگریشن سے رابطہ قائم کرتے ہیں، ان کا سٹاف دفتری اوقات میں موجود ہوتا ہے۔ البتہ بیورو ہیڈ کوارٹر میں صرف 2 یا 3 افسران کو اجازت ہے کہ وہ دفتری اوقات میں بیٹھ کر اپنے فرائض انجام دیں۔ اسی طرح منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز میں بھی خاص ڈیسک پہ لوگ بلائے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی روٹیشن میں کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ پروٹیکٹر آف امیگرینٹس کے جتنے بھی دفاتر ہیں وہ آج کل کام نہیں کر رہے، البتہ ان کو اگر کسی کو پروٹیکٹر کرانا ہو تو ان کو ٹیلی فون پہ اطلاع دی جاتی ہے، جس کے لیے وہ خاص طور پہ آ کے ان کا پروٹیکٹر کر دیتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پچھلے دنوں
चंद डॉक्टर्स ने बाहर जाने के लिए रुजू किया था तो उनको स्पेशली प्रोटेक्ट किया गया और उनको क्लियरेंस दी गई, जिनके पास टिकट भी मौजूद थे और जाने के तमाम ज़रूरी इंतज़ामात भी थे और उनको एमरजेंसी के तौर पर अपनी ड्यूटीज़ को ज्वाइन करना था। लिहाजा डायरेक्टर जनरल ने इनको बतौर ख़ास इजाज़त दी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिटी वेलफेयर अटैची जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ के अंडर आते हैं, इनके बहुत से सफारत खानों में अपने अपने दफातर हैं और इनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं कि तमाम कोरोना के मरीज़ों का डाटा इकट्ठे करें और OPF को वहाँ पहुँचाएँ। इसी तरह जो मरीज़ वहाँ पे दाखिल हैं उनकी देखभाल, और अगर खुदा न खास्ता कोई मौत हो जाए तो वहाँ से डेड बॉडी को वसूल करना और पाकिस्तान पहुँचाना इनकी ज़िम्मेदारी होती है। चुनाचे इन तमाम दफातर में, तमाम एम्बेसियों में ये दफातर काम कर रहे हैं और इनसे रब्ता किया जा सकता है। अलबत्ता ताज़ा इतला ये है कि अब ये काम वज़ारत ख़ारजा अपने तौर पर लुक आफ्टर करेगी और उनको अपने सफ़ीरों के ज़रिए कंट्रोल करेगी और जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मसाइल का शिकार हैं उनके मसाइल को हल किया जाएगा। नाज़रीन, आइए अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारें, अपने बच्चों के साथ घर पे ज़्यादा टाइम गुजारें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि जल्द अज जल्द हमें इस मूज़ी मर्ज़ से, इस मूज़ी वबा से निजात दिलाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे और सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।